السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ میں یہاں سے سیدھا آگے جاؤں گا اور پیل گوش کے لشکر پر جنوب کی طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ جب میں اور پیل گوش دونوں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا جائیں گے تو شمال کی طرف سے تم حملہ آور ہونا۔ جب تم ایسا کرو گے تو میں آگے بڑھوں گا اور جنوب کی جانب پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ پیل گوش کے لشکر پر حملہ آور ہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں پیل گوش ہی نہیں اس کے لشکر کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، جبکہ مشرق کی طرف سے روشنی پھوٹنا شروع ہو چکی تھی، نظام الدین اور عارض زوزنی حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے عارض زوزنی نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر تھوڑا سا چکر کاٹتے ہوئے پیل گوش کے لشکر کے شمال کی طرف گیا۔ چنانچہ اس کے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر بعد نظام الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور شمال کی طرف بڑھا۔ نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے قریب دہر کی رسوم و قیود سے آزاد ہو کر چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بحر کی طرح نمودار ہوا، کھولتی صداؤں کی بازگشت آتشی دھاروں کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے بعد وہ پیل گوش کے لشکر پر خون کے بھمر کھڑے کرتے، آندھیوں کے شناسا بحر، قضاء و فنا سے ماورا عزائم کی فولادی پختگی، تقدیر کا عذاب بن کر نزول کرتے، جکڑوں کے محرموں اور تیرگی میں روشنی کی سربلندی اور سرفرازی کا باعث بنتے زلزلوں سے گلے ملتے، رقص کرتے رات کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ پیل گوش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اس پر حملہ آور ہو گیا ہے تو وہ بھی حرکت میں آیا، اور شب کے سایوں میں غلطاں خوابوں کی زنجیروں کے حلقے توڑتے، بے چین شراروں کے خروش، جسم و جان کی کمبختی، بھٹکتی صداؤں میں کھولتے اشاروں کو نظروں کی آخری حدود میں گم کر دینے والی مرگ کی کھولتی صداؤں، اور خیالوں کی دنیا میں خون کی ڈوبی امیدیں کھڑی کرتے، قہرمانیوں کے جلتے دھاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ پیل گوش خوش تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور اسے لمحوں کے اندر دھو کر رکھ دے گا اور ان کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تبدیلی نمودار ہوئی، اور وہ یہ کہ عارض زوزنی اچانک شمال کی طرف سے نمودار ہوا۔ پھر وہ پیل گوش کے لشکر پر شمال کی طرف سے گردش مقیاس میں درد کی دھند پھیلاتے سرساموں، احساسات کے بے کنار دشت میں بحرانی کیفیت برپا کرتے عذابوں کے ہولناک آشوب، لہر بھری وارداتوں میں فنا کی تختیاں لکھتے پرآشوب اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ رزمگاہ کی حشر سامانیوں میں نبضیں نحیف ہونے لگی تھی، ذلت کے تندریلے رگ رگ میں تلاطم اٹھنے لگے تھے، اداسی کے زرد لمحات کھڑے کرتی تشدد بھری تیغ زنی فنا کے خونی رقص برپا کرنے لگی تھی۔ منگول ظلم جن کی فطرت، قتل جن کی عادت، جبر جن کی سرشت تھی، جب نظام الدین اور عارض زوزنی نے جنوب اور شمال کی طرف سے ان پر جان لیوا حملے کرتے ہوئے ان کے ساتھیوں کا قتل عام شروع کر دیا، تب منگول گھورتی آنکھوں اور چہروں پر سوالات کے انبار لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اپنے چند دستوں کے ساتھ بڑے پرجوش انداز میں نظام الدین نے یلغار کی اور منگولوں کے لشکر کے سالار پیل گوش کے سر پر جا پہنچا۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں ٹکرائے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نظام الدین نے پیل گوش کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ پیل گوش جوں ہی لاش کی صورت میں گھوڑے سے گرا، اور جس منگول نے اس کی یہ کیفیت دیکھی، ان کے ذہنوں پر خونی دستک، دلوں پر ذلت کے عکس نزول کر گئے تھے۔ چنانچہ نظام الدین کے ہاتھوں پیل گوش کے مارے جانے کی خبر ایک کان سے دوسرے کان ہوتی ہوئی پورے لشکر میں پھیل گئی۔ چنانچہ منگولوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ دور تک نظام الدین اور عارض زوزنی نے ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ پھر دوبارہ وہ جس جگہ سے آئے تھے وہیں جا کر انہوں نے گھات لگا لی، اور اپنے اطراف میں انہوں نے حسب سابق اپنے مخبر اور ہرکارے پھیلا دیے۔ چنگیز خان کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ نسا شہر کے نواح میں اس کے سپہ سالار پیل گوش پر کیا بیتی ہے کہ اس نے اپنے داماد قنجار کو پیل گوش سے بھی ایک بڑا لشکر دے دیا اور اسے نیشا پور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ نیشا پور پر حملہ آور ہو۔ اور اتنی دیر تک پیل گوش بھی نسا شہر سے فارغ ہونے کے بعد قنجار سے آ کر مل جائے گا اور پورے لشکر کی کمانداری قنجار کے ہاتھ میں آ جائے گی۔
चुनाचे चंगेज खान के हुक्म पर उसका दामाद कंजार एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर निशापुर की तरफ रवाना हो गया। इस दौरान चंगेज खान को निशापुर से बाहर पेल गोश के मारे जाने और अपने अनगिनत लश्करियों के मुसलमानों के हाथों मारे जाने की खबर मिली तो उसे सख्त दुख और सदमा हुआ। उसका दामाद कंजार तो निशापुर आके पड़ाव कर गया था, अभी उसने वहाँ हमलों की इब्तदा नहीं की थी, जबकि चंगेज खान ने निसा शहर को फतह करने के लिए एक और लश्कर भेज दिया। इस लश्कर ने उन सारे भगोड़े मंगोलों को अपने साथ मिला लिया जो निजामुद्दीन और आरिज जुजनी के हाथों शिकस्त उठाने के बाद भागे थे। चुनाचे वो लश्कर भी जब निसा पहुंच गया तब जिस जगह निजामुद्दीन और आरिज जुजनी ने घात लगा रखी थी वहां से वो उठे और निशापुर शहर का उन्होंने रुख किया। दूसरी तरफ निसा शहर की ये हालत हुई कि बकौल मौर्रिखीन पेल गोश तो मारा गया, लेकिन निसा शहर का कोई वाली वारिस नहीं था। मंगोलों को कुमक पहुंच चुकी थी। निसा शहर के अंदर जो लश्कर था, मौर्रिखीन के मुताबिक उसने 14 दिन तक मंगोलों का मुकाबला किया। आखिर वो हिम्मत हार बैठे और शहर फतह हो गया। चूँकि मौर्रिखीन के मुताबिक निसा शहर से बाहर चंगेज खान का बेहतरीन सालार पेल गोश मारा गया था, चुनाचे शहर के फतह होने की देर थी कि मंगोल दरिंदों की तरह शहर के लोगों पर टूट पड़े और अहले शहर को उन्होंने काट के रख दिया। निजामुद्दीन ने अहद किया था कि वो पेल गोश को मौत के घाट उतारेगा और पेल गोश के बाद वो चंगेज खान के दामाद कंजार की गर्दन भी काटेगा। निजामुद्दीन और आरिज जुजनी निसा शहर से रवाना होकर निशापुर शहर की तरफ रवाना हुए तो उन्हें खबर मिली कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने निशापुर शहर में ही कयाम किया हुआ है। चुनाचे वो बड़ी तेजी से निशापुर शहर की तरफ बढ़े ताकि सुल्तान से गुजारिश करें कि वो निशापुर शहर में ही कयाम करे और जो लश्कर उसके पास है उसके कुछ हिस्से हमारे हवाले कर दे। शहर के अंदर से सिर्फ सुल्तान जरब लगाए, बाहर से हम जरब लगाएंगे और जो भी मंगोल निशापुर पर हमलावर होंगे उन सबको काट के रख देंगे। लेकिन हालात की सितम जरीफी, वक्त की बदकिस्मती के निजामुद्दीन और आरिज जुजनी अभी रास्ते में ही थे कि सुल्तान निशापुर से निकलकर किसी दूसरी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। मौर्रिखीन सुल्तान अलाउद्दीन के निशापुर की तरफ आने से मुताल्लिक तफसील के साथ लिखते हैं कि जब सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के डर से भागा था तो उस दौरान उसका गुजर निशापुर से भी हुआ था। घबराहट के आलम में वो न जंग लड़ सकता था और न ठहर सकता था। उसकी इस बदहवासी से सारा मुल्क बदहवास हो रहा था। उधर मंगोलों का तरीक़ेकार ये था कि जिस शहर को फतह कर लेते उसे लूट कर अहले शहर को कत्ल कर देते ताकि अहले मुल्क की रही सही कुव्वत मज़ाहिमत भी जवाब दे जाए। इस पर सितम ये कि सुल्तान 2 लाख के लश्कर को अपने साथ लिए फिरता था और जहाँ से गुजरता था वहाँ के लोगों की हौसला अफजाई करने की बजाय उनको ये मशवरा देता कि मंगोलों से लड़ने की बजाय बेहतर ये होगा कि तुम उनसे इजहार अतात कर लो। यही मशवरा उसने अहले निशापुर को भी दिया था। लेकिन निशापुर के लोगों ने मंगोलों के तौर तरीके देख रखे थे। वो जानते थे कि मौत से फरार मुमकिन नहीं, इसलिए बेबसी की मौत की बजाय लड़कर मरना 1000 हाथ दर्जा बेहतर है। चुनाचे उन्होंने सुल्तान के मशवरे को ठुकरा दिया और दिफाई इंतजामात की दुरुस्ती में लग गए। मौर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि सुल्तान अभी निशापुर में मुकीम था कि उसे उसके जासूसों ने खबर दी कि चंगेज खान ने अपने सालार सुबदाई की सरकर्दगी में सुल्तान ख्वारज़म शाह को पकड़ने के लिए जो लश्कर मुकर्रर किया था वो निशापुर का रुख किए हुए है। चुनाचे सबसे पहले बकौल मौर्रिखीन उसने उमर काफी से राबिता किया जो उसके साथ लश्कर में शामिल था। सुल्तान को निजामुद्दीन और आरिज जुजनी के भी इस समत आने की खबर मिल चुकी थी। उसकी तरफ भी सुल्तान ने पैगाम भिजवाया कि वो उसकी गैर हाजिरी में नज़्म नस्क का ख्याल रखें और खुद शिकार खेलने के बहाने वहाँ से कूच कर गया। सुल्तान की निशापुर से रवानगी के वक्त निशापुर का हाकिम शरफुद्दीन किसी तकरीब के सिलसिले में निशापुर से बाहर गया हुआ था। जब उसे सुल्तान की निशापुर से रवानगी का इल्म हुआ तो इस ख्याल से कि कहीं उसकी गैर हाजिरी में कोई नागवार हादसा रूनुमा न हो जाए, फौरन निशापुर को रवाना हो गया। लेकिन अभी वो निशापुर से 3 ही मंजिल दूर था कि फौत हो गया। चूँकि खदशा था कि कहीं उसके गुलाम बगावत न कर दें, इसलिए उसकी वफात को राज रख लिया गया ताकि जो लोग शरफुद्दीन के साथ थे खैरियत के साथ निशापुर पहुंच जाएं। मौर्रिखीन लिखते हैं कि 2 दिन के बाद 617 हिजरी बमुताबिक 1220 ईस्वी को चंगेज खान का एक छोटा सालार नाम जिसका ताई था और जो सुबदाई के इस लश्कर के अंदर शामिल था जो अलाउद्दीन का ताक़ुब किया हुआ था, सुबदाई ने ताई को छोटा सा एक लश्कर देकर मुक़द्दमतुल जैश की सूरत में निशापुर की तरफ रवाना कर दिया।
چنانچہ منگولوں کے ہراول دستے کے سالار تائی نے نیشاپور پہنچ کر اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ وہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو انہیں خان اعظم کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف نیشاپور کے حاکم شرف الدین کے مرنے کے بعد ایک شخص مجیر الملک نے نیشاپور کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ یہ شخص بڑا عاقل تھا۔ چنانچہ جب چنگیز خان کے سالار تائی نے نیشاپور والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لیں تو مجیر الملک نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تمہارا جھگڑا سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ سے ہے تو تم اس کا تعاقب کر رہے ہو۔ اگر تم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نیشاپور بغیر کسی خون ریزی کے تمہاری سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کوئی سپاہی نہیں ہوں کہ مقابلہ کروں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کے سالار تائی کو یہ سیدھا سادہ جواب بڑا پسند آیا اور چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ جانا مجیر الملک نے اس خوشی میں کچھ تحائف بھی بھیج دیے جو تائی نے منظور کر لیے اور اپنے ان دستوں کو لے کر سلطان کے تعاقب میں لگ گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کا سالار سبدائی بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے گزرا۔ وہ بھی سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ نیشاپور شہر سے باہر رک کر اس نے شیخ الاسلام قاضی اور بعض عمرا سے گفتگو کے بعد یہ تہیہ کیا کہ فصیل شہر اور تمام دفاعی مورچے گرا دیے جائیں اور جب کوئی منگولوں کا لشکر شہر کے پاس سے گزرے تو اس کی باقاعدہ آؤ بھگت کی جائے، نیز کوئی ایسی حرکت اہل شہر سے سرزد نہ ہو پائے جو اس معاہدے کی روح کے منافی ہو۔ چنانچہ یہ کچھ کرنے کے بعد سبدائی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تاکہ سلطان علاؤالدین کا تعاقب کرے۔ نیشاپور کے لوگوں نے کچھ عرصے تک بقول مورخین خاموشی اختیار کیے رکھی اور جو منگول بھی وہاں سے گزرتے ان سے کوئی تعرض نہ کرتے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ کچھ عرصے کے بعد تواتر کے ساتھ عراق میں منگولوں کے خلاف سلطان علاؤالدین کی کامیابی کی جعلی افواہیں پھیلنے لگی۔ یہ خبریں سن کر نیشاپور کے لوگوں کے رویے میں رفتہ رفتہ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ اس موقع پر توس کے ایک شخص نے نیشاپور کے لوگوں کو پیغام بھیجوایا کہ سلطان کی فرضی فتوحات کی افواہوں پر یوں یقین نہ کرو۔ یہ بات لوگوں کو پسند نہ آئی، چنانچہ توسی کے ایک شخص نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر اہل نیشاپور کے پاس بھیج کر انہیں غیرت دلائی کہ وہ کیوں منگولوں کے خلاف آمادہ بغاوت نہیں ہو جاتے۔ اسی دوران ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ سبدائی اپنے لشکر کو لے کر جب آگے بڑھ گیا تو چنگیز خان کا داماد قنجار اپنے لشکر کو لے کر نیشاپور کے باہر آ کر پڑاؤ کر گیا۔ منگول جو معاہدہ کرتے تھے اس کی تکمیل نہیں کرتے تھے، لہٰذا قنجار نے نیشاپور پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف نظام الدین اور عارض زوزنی برق رفتاری کے ساتھ نیشاپور کا ہی رخ کیے ہوئے تھے۔ قنجار نے ابھی نیشاپور شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا نہیں کی تھی کہ نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے لشکر کو لے کر نیشاپور کے نواح میں پہنچ گئے۔ منگولوں پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی انہوں نے پہلے سے کر رکھی تھی اور وہ بڑے مطمئن تھے، اس لیے کہ جو لشکر چنگیز خان کا داماد قنجار لے کر آیا تھا اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ لیکن ان سب خطرات کی پرواہ کیے بغیر نظام الدین اور عارض زوزنی بڑی تیزی سے قنجار کے اس لشکر کی طرف بڑھے۔ اچانک ایک طرف سے نظام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چپ کے بہتے ساگر میں دلوں کی دھڑکنوں کو بے ربط کرتے اندیشوں کے سیلے بے ہماں دکھ کی اندھی گھاتوں میں جبر کے انوکھے ڈھنگ کی طرح نمودار ہوا۔ اس کے بعد وہ قنجار کے لشکر پر مایوسی کے گھمبیر سایوں میں لہراتے بھنور، گھٹاؤں میں رقص کرتی زندگی کو زنگ آلود کرتی نہ رکنے والی بلاخیزیوں، منزلوں کے سراغ مٹاتی بھڑکتی کھولتی جوالا مکھی کی طرح حملہ آور ہوا۔ چونکہ قنجار نے بھی نظام الدین اور اس کے لشکر کو آتے دیکھ لیا تھا، لہذا اس نے اپنے لشکر کو متحد کر دیا اور جب نظام الدین حملہ آور ہوا تو جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی نظام الدین کے لشکر پر موت کے سندیسوں سے دوچار کرتے گناہ و شر کے پتلوں، سازشی ماحول کے بحران میں رگو پے میں برستی ظلمتوں، سلسلہ روز و شب سے اٹھتے زیاں خیز نقوش کی خونی علامتوں اور بھٹکتی بلکتی ٹوٹتی گھٹن میں اندھی صدیوں کی خونی داستانوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ابھی قنجار بری طرح نظام الدین کے ساتھ مصروف پیکار ہوا تھا کہ اس کی دوسری سمت سے عارض زوزنی ہلاکت کے ہاتھوں کو کاٹتی بپھری صداؤں کی طرح تکبیریں بلند کرتا نمودار ہوا۔ اس کے بعد وہ بھی دوسری سمت سے قنجار کے لشکر پر بدنوں کا روپ سنگھار مٹاتے غضبناکی کے گردابوں، جسموں کی ساری سرشاریاں،
پرہول سکوت میں بدلتے انجانے جذبوں کے سرسام، دل کی گنہگار لوہوں کو توڑتے موت کے سناٹوں کے انبار کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس طرح نیشاپور کے نواح میں میدان جنگ کے اندر خونی روتوں کی جلغار، بے خد و خال ہیولے، ذلت کا فسوں اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئے تھے۔ ہر جذبہ ماضی کی گونج بننے لگا تھا، پھیلتے بے تحریک دکھ اپنا رنگ جمانے لگے تھے۔ ہر رکاوٹ کو دور کرتی قضا اپنے شکار میں اضافہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک گھمسان کرن پڑا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نظام الدین نے کچھ دستے خاص طور پر تیار کر رکھے تھے۔ اچانک ان کے ساتھ وہ حرکت میں آیا، بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور چنگیز خان کے داماد قنجار کے سر پر پہنچ گیا۔ دونوں میں لمحہ بھر کے لیے ٹکراؤ ہوا اور اسی ٹکراؤ کے دوران نظام الدین نے قنجار کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ ایسا ہونے کے بعد اپنے دستوں کو لے کر بڑی تیزی سے نظام الدین پیچھے ہٹا، ساتھ ہی وہ تکبیریں بلند کرنے لگا۔ یہ تکبیریں عارض زوزنی کے لیے اشارہ تھیں کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں پسپا ہو کر اپنے محفوظ مقامات کی طرف چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک ساتھ نظام الدین اور عارض زوزنی نے اپنے لشکر کو سمیٹا، پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر بحفاظت مغرب کی طرف بھاگ گئے۔ قنجار کے مارے جانے کی وجہ سے منگولوں کے کسی دوسرے سالار کو یہ جرت اور جسارت نہ ہوئی کہ مسلمان جو اپنا کام کر کے چل دیے ہیں ان کا تعاقب کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ شاید قنجار کے مارے جانے کی وجہ سے ان پر ایک خوف طاری ہو گیا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے نظام الدین اور عارض زوزنی کا تعاقب نہیں کیا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو محفوظ کر کے چلتے بنے۔ چنگیز خان کو جب اپنے داماد قنجار اور سالار پیل گوش کے مرنے کی اطلاع دی گئی تو اس کے دکھ اور صدمے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جس وقت یہ اطلاع دی گئی اس وقت چنگیز خان کی بیٹی توبائی بھی اس کے پاس تھی، اور وہ اپنے شوہر قنجار کے مرنے کا سن کر بڑی بری طرح واویلا کرتے ہوئے ماتم کرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال یقیناً چنگیز خان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پہلے اسے اپنے سالار اربوش کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اور اب اس کا بڑا سالار ہی نہیں، اس کا داماد قنجار اور بہترین سالار پیل گوش بھی مارے گئے تھے۔ کافی دیر تک چنگیز خان کی گردن جھکی رہی۔ اس موقع پر اس کے سالار اس کے ارد گرد تھے، اور جو لوگ یہ خبر لے کر آئے تھے وہ اس کے سامنے کھڑے رہے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ چنگیز خان نے خبر لانے والوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ پیل گوش اور قنجار کا ٹکراؤ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس پر خبر لانے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، پیل گوش نے نسا شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ اچانک مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا۔ پیل گوش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو پسپا کر دے، لیکن اس کے لشکر کا سالار ایسا خوفناک تھا کہ وہ ہماری صفوں کے اندر گھس کر پیل گوش تک پہنچ گیا، پیل گوش سے ٹکرایا اور اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ پیل گوش کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے اس لشکر کو خبر ہوئی کہ قنجار ایک لشکر لے کر نیشاپور پہنچا ہے، چنانچہ اس لشکر نے نیشاپور کا رخ کیا۔ قنجار کے لشکر پر بھی اسی انداز میں حملہ آور ہوا جس انداز میں وہ پیل گوش پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہی سالار جس نے پیل گوش کو ختم کیا تھا، وہی ایک بار پھر ہماری صفوں کے اندر یلغار کرتا ہوا اور ہمارے لشکر والوں کا قتل عام کرتا ہوا قنجار کے سر پر جا پہنچا۔ قنجار صرف ایک لمحہ اس کا مقابلہ کر سکا اور مسلمانوں کے اس سالار نے قنجار کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ چنگیز خان کچھ دیر غم میں ڈوبا رہا، پھر آنے والے اس مخبر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا یہ پتا چلا ہے کہ حملہ آور مسلمانوں کے لشکر کا سالار کون تھا؟ مخبر جھٹ سے بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، اس لشکر کا سالار وہی نظام الدین تھا۔ نظام الدین کا نام سن کر چنگیز خان ایک بار پھر گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ اس موقع پر چنگیز خان کے قریب واویلا کرتی ہوئی اس کی بیٹی توبائی فوراً سنبھلی اور اپنے باپ چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں اپنے شوہر کا انتقام اب خود لوں گی اور خود اس قاتل کی تلاش میں نکلوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ ہمارے سامنے کیسے زیر نہیں ہوتا۔ چنگیز خان نے پہلے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے اپنے ساتھ لپٹایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی ایسی بات نہ کرنا، وہ سالار جو اس سے پہلے قراچہ کے قبضے میں نہیں آیا تھا، وہ سالار جسے اب تک جائسی برغا خان اور اولون اپنے سامنے زیر نہیں کر سکے، وہ سالار جس کا مقابلہ تیغزنی میں پیل گوش نہ کر سکا، وہ سالار جس کے سامنے قنجار ایک لمحہ بھی نہ نکال سکا، میری بیٹی اس کا مقابلہ تو کس طرح کرے گی؟ ٹھیک ہے، اب تک وہ ہمارے 3 بڑے سالاروں اربوش، پیل گوش اور قنجار کو ٹھکانے لگا چکا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے نقصان کا باعث ہے، لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ کس پائے کا سالار ہے جس کے سامنے ہمارا کوئی سالار جمع ہی نہیں ہے۔ قراچہ اس کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا تھا، لیکن قراچہ کو اس نے بدترین شکست دی تھی۔ برغا خان جو ماضی میں مجھے بھی شکست دیتا رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے اس سالار کے سامنے نہیں جم پایا۔ لہٰذا بیٹی، تو اس کا سامنا کرنے کا ارادہ اپنے دل سے بالکل نکال دے۔ جائسی، برغا خان اور اولون ایک لشکر کے ساتھ اب بھی اس کی تلاش میں ہیں۔ جہاں بھی وہ ان کی گرفت میں آیا، وہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لائیں گے۔ میں نے انہیں سختی کے ساتھ اور تاکیداً کہہ دیا ہے کہ وہ اسے ماریں گے نہیں، زندہ سلامت میرے پاس لے کر آئیں گے۔ جس سالار نے اب تک یہ کارروائیاں کی ہیں، میں اسے ایک نظر دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ وہ کس پائے کا اور کس معیار کا سالار ہے جس کے سامنے ہمارا کوئی سالار جم ہی نہیں پایا۔ اس کے بعد چنگیز خان واویلا کرتی ہوئی اپنی بیٹی کو تسلی دینے اور اسے سنبھالنے لگا۔ مرخین لکھتے ہیں کہ نیشاپور کے نواح میں جب چنگیز خان کا داماد قنجار مارا گیا، تب اس کے نائب سالار نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ توس شہر میں اپنے سالار کشتمور کی کمک کو روانہ کیا اور دوسرے حصے کو لے کر وہ سبزوار پر چڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا۔ نیشاپور سے وہ ہٹ گئے تھے۔ شاید نیشاپور میں قنجار کے مارے جانے اور نظام الدین کے حملہ آور ہونے کے باعث ان پر ایک طرح کا خوف اور دہشت چھا گئی تھی۔ بہرحال جو لشکر سبزوار پر حملہ آور ہوا، اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں کے باشندگان شہر، جن کی تعداد 70,000 خیال کی جاتی ہے، قتل کر دیے گئے۔ بعد ازاں اس سے ملحقہ علاقے بھی فتح کیے گئے اور وہاں کے لوگ بھی حسب معمول موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ چنانچہ چنگیز خان نے اپنے داماد قنجار کے مارے جانے کے بعد اپنے بیٹے تولائی خان کو، جس کو تولی خان بھی کہا جاتا ہے، نیشاپور کا رخ کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ سن 1222 عیسوی کے موسم بہار میں تولی خان ایک بھاری لشکر لے کر نیشاپور کے لیے روانہ ہوا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔